الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک کو کہتے ہیں صورت، جس کو ظاہری آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے سیرت، انسان کا جو ظاہر ہے نا، ظاہر، اس کو صورت کہتے ہیں کہ اس کا قد کتنا ہے، اس کا جسم کیسا ہے، موٹا ہے کہ دبلا پتلا ہے،
اس کا رنگ کیسا ہے، گورا ہے، کالا ہے، یہ صورت ہے۔ اور ایک ہوتی ہے سیرت، جس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ یہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے یا امانت دار ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، رب کو کتنا یاد کرتا ہے۔ اس کو سیرت کہتے ہیں۔ میں کسی بادشاہ کی نہ صورت بیان کرنا چاہتا ہوں، نہ مجھے کسی کی سیرت سے کوئی دلچسپی ہے۔ جب بادشاہ ہی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو میں کسی اور کا انتخاب کیوں کروں کہ میں اس کی سیرت کا ذکر کروں یا صورت کا ذکر کروں۔ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم۔ میں نہ رات ہوں اور نہ رات کی پوجا کرنے والا ہوں، یہ شعر کا معنی۔ نہ شبم نہ شب پرستم، میں رات بھی نہیں، رات کی پرستش کرنے والا بھی نہیں۔ اگر میں رات یا رات کو پوجا کرنے والا ہوتا تو میں خواب کی بات کرتا کہ وہ نیند کی حالت میں آتی ہے۔ چو غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم، جب میں غلام ہی آفتاب کا ہوں تو ہر بات آفتاب کی ہی کروں گا، رات کی بات نہیں، حدیث خواب نہیں، آفتاب کی بات ہے جو چہرہ دکھاتا ہے، زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، سوئے ہوئے جاگ جاتے ہیں، پرندے بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، بہار آ گئی ڈوب جاتا ہے اور ایک غافل۔ میں تو نبی پاک کی صورت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور نبی پاک کی سیرت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رب کو اپنے رسول کی صورت سے بھی پیار ہے، سیرت سے بھی پیار ہے۔ بس یہ میرا سبق یاد رکھو، میرے رب کو اپنے نبی کی صورت سے بھی پیار ہے اور اپنے نبی کی سیرت سے بھی پیار ہے۔ اس لیے فرمایا والا عمرو کا، اے میرے نبی مجھے تیری زندگی پاک کی قسم، زندگی کی قسم کھائی اپنے مصطفیٰ کریم کی، اس لیے کہ تیری زندگی بڑی پاکیزہ ہے، اس کو میں نہیں بنایا ہے، بہت پاکیزہ ہے، فرشتوں کی زندگی سے بھی پاکیزہ تر ہے، زمین پر چلنے والا اتنا کوئی پاکیزہ نہیں ہوگا۔ اور تیری سیرت سے بھی پاک ہے، وکیل ہی مجھے اپنے محبوب کی بات کی قسم۔ سورت سے بھی پیار، سیرت سے بھی پیار، نتیجہ کیا نکلا؟ میرے نبی کی صورت بھی بے مثل ہے اور میری نبی کی سیرت بھی بے مثل ہے۔ نبی کا نام بھی پیارا ہے اور نبی کا کام بھی پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اس نام کا ورد کرتے ہیں وہ بھی بلندیوں کو پا لیتے ہیں، اور جو اس کے کام کے مطابق کام کرتے ہیں رب کی رحمتیں ان پر بھی برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نام کی ایک بات بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا نام میرے نام پر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے ندا ہوگی
کہ جن جن لوگوں کے نام محمد ہیں وہ اٹھ کھڑے ہو، میدان معاشر میں انہیں الگ جمع کیا جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا اس کا عمل کیا ہے، اس کا نامہ اعمال کھولو بھائی، نہیں، اس نے زندگی کیسے گزاری کوئی غرض نہیں، بس صرف اتنی بات مجھے پسند ہے کہ میرے حبیب کے نام پر ان کا نام ہے، جمع ہو جاؤ، پورے معاشر میں سے، میرے نبی کی سارے امتیوں میں سے جن کے اسم محمد ہوں گے جمع ہو جائیں گے۔ اب دوسرا اعلان میرے رب کا یہ جاری ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب کے میں نے ان کو جنت میں بھیجا، اس لیے کہ اگر کسی کو بدعمالی کی وجہ سے میں دوزخی سزا کا حکم سنا دوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ فرشتے یہ کہیں گے کہ محمد دوزخ میں جا رہا ہے، اس اسم پاک پر جنت ہی واجب ہے، دوزخ حرام ہے۔ یہ تو نام ہے، اور کام کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بندے کو بڑی خواہش ہے کہ رب میرے ساتھ پیار کرے، تو رب شکل و صورت کی وجہ سے پیار نہیں کرتا، وہ بڑا خوبصورت ہے، حسن و جمال کے سارے خزانے میرے رب کے پاس ہیں۔ رب اس لیے پیار نہیں کرتا کہ بڑا دولت مند ہے، میں اس کے گھر جاؤں گا تو بڑی دعوت کرے گا، سارے خزانے میرا رب بانٹتا ہے۔ کوئی خوبی بندے میں ایسی نہیں جو میرے رب عطا کرنے والا نہ ہو، تو پھر بندے سے کیوں پیار کرے گا؟ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ پیار کرے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فیصلہ فرما دیا، اگر تو میرا محبوب بننا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ پیار کروں، تو پھر میرے رسول کی پیروی کر، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پہلے تو محب تھا، اب میرے نبی کے نقش قدم پر جب چلنا شروع کر دیا، اب تو محب نہیں، میں تیرا محب ہوں، تو محبوب ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی پھر میرے نبی کے کام کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی افغانی ہے، میرے نبی کے راستے پر جو بھی چل گیا میرے اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اور کیا فرمایا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اور ذرا اپنا نام اعمال لا، جتنے گناہ کیے سب مجھے دے دے، میں سب کو پھاڑ دیتا ہوں، تیرا کوئی گناہ فرشتے تیرے سامنے رکھیں گے ہی نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ بھائی چلنا تو ہے ہی نا، چلنا تو ہے ہی نا، تو ایسا چلیں جیسے رسول چلتے تھے۔ باتیں تو کرنی ہے نا، زبان جو ملی ہے تو وہ باتیں کریں جو رسول کیا کرتے تھے۔ زندگی گزارنی ہے تو اس طرح زندگی گزاریں جس طرح رسول کریم زندگی گزارا کرتے تھے۔ پھر جب وقت آخر آئے گا جو ہر ایک پر آتا ہے، آخری سانس، آخری ہجکی، نزع کا عالم طاری، اسرائیل سرہانے بیٹھ گئے اور انہیں حکم ہو رہا ہے کہ اس کی روح قبض کرو، ایسے وقت میں پھر اللہ پاک سے آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ معلوم ہوا ادھر سے ہی آیا تھا، لوٹنے کا یہی مطلب ہوتا ہے، لوٹ چل، واپس چل اپنے گھر، اپنے رب کے پاس، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، اور داخل ہو جا اللہ کے بندوں میں، اور داخل ہو جا جنت میں۔ یہ اعلان عام ہو جائے گا۔ ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، لوگوں اگر تم زندگی کا ڈھنگ سیکھنا چاہتے ہو، زندگی گزارنے کا انداز سیکھنا چاہتے ہو، تو نبی کریم کے صحابہ سے سیکھو۔ خود بھی صحابی ہیں،
نبی کے صحابہ سے انداز زندگی سیکھو۔ میں ایک دو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وقت بھی بڑا مختصر ہے، ہو سکتا ہے کسی دوست کسی نوجوان کے دل میں میری بات اتر جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیت آپ نے سماعت فرما لی نا، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کا، پیار کا، فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے۔ قرآن کے بعد میرے مصطفیٰ کا فرمان، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ اگر میں یہ کہوں کہ ذرا ہاتھ کھڑے کرو جو 100 شہید کا ثواب لینا چاہتے ہو، تو میرا خیال ہے تم سب ایک نہیں دونوں ہاتھ کھڑے کرو گے، کیونکہ شہید کا بڑا درجہ ہے۔ اللہ پاک نے جب ذکر فرمایا نا اپنے مقبول بندوں کا سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تیسرا درجہ شہداء کا ہے، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، پہلا درجہ انبیاء کرام کا ہے، چوتھا درجہ اس امت کے صالحین کا ہے، اولیاء کاملین کا ہے، علماء راسخین کا ہے، جن کا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں گزرتا ہے۔ پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ شہید جب شہید ہوتا ہے، ہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، تلواریں چلتی ہیں تو شہید کے بدن پر تلوار چلتی ہے، سر جدا ہو جاتا ہے، تو جتنا چیونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے شہید کو فقط اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بس رب نے آسانیاں پیدا فرما دی، تو میرے راہ میں شہید ہو رہا ہے، تجھے تکلیف کس بات کی ہوگی؟ نمبر 2 فرمائے شہید کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی جناب میں پہلے مقبول ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا ہر شخص مر جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گی، جسم کو خاک کھا جائے گی، لیکن جو میرے راستے میں قتل ہوا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، انہیں مردہ نہ کہنا بل احیاء، وہ زندہ ہے، شہید زندہ ہے، اسے زندگی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس شہید سے بھی درجہ اس کا بڑا ہے جو میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اس شہید سے بھی درجہ بڑا ہے اس کا جو میرے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا من تمسک بسنتی، کوئی بھی میرا طریقہ ہو جو تو نے چھوڑ دیا ہے، قوم نے چھوڑ دیا ہے، پوری امت نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کو زندہ کر، تو خود زندہ ہو جائے گا۔ اس کو زندہ کرنے کا یہ مطلب ہے تو خود زندہ ہو جائے گا۔ من تمسکا بسنتی عند فساد امتی، اس میں میرے رسول نے صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر ایک پیش گوئی فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ میرے صحابہ میں کوئی فساد نہیں، یہ نجوم الاہتداء ہیں، ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، ان کی شان میں میری حدیثیں موجود ہیں، ان پر رب راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن میری امت میں آخر میں جا کر فساد پیدا ہوگا۔ فساد کا کیا مطلب ہے؟ دین میں کمزوری، دین میں سستی، اعمال میں غلط روی اور سنتوں کو چھوڑ دینا، زندگی اپنی خواہش نفس کے مطابق گزارنا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو ایسے حالات میں، ایسے موسم میں، ایسے دور میں امت سنت سے دور ہو گئی، جو سنت پر عمل کرے گا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، وہ 100 شہید کا ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک بھی یاد رکھو، میرے رسول پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مطمئن ہے کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ کا رسول کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے
اب کیا کریں؟ فرمایا ایک کام کرو، تب مومن ہو، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری شریعت کے اپنی خواہش کو تابع نہ کر لے۔ میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس کی پوری زندگی میری شریعت کے مطابق ہو۔ قرآن پاک کی آیت بھی سن لی، حدیث پاک بھی سن لی، اس کے بعد تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، ایک بزرگوں کا قول بھی سن لو۔ فرماتے ہیں کہ مشہور ہے کہ پل صراط بال سے باریک تلوار سے تیز، اب نیچے دوزخ ہے، اس کے اوپر پل بنایا گیا ہے، وہ بال سے باریک ہے، کون چلے؟ پھر تلوار سے تیز بھی ہے، کون پار جائے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں اسی دنیا میں بھی وہ پل ہے، وہ شریعت ہے۔ تو شریعت پر چل رہا ہے تو سمجھ لے قیامت کے دن پل پر بھی اس طرح آسانی سے چلا جائے گا۔ اگر شریعت پر نہیں چل رہا تو سمجھ لے پل صراط سے گزرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، اور وہ یہی زمانہ ہے جس میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ہاتھ پر انگارہ رکھنا اور شریعت پر چلنا مشکل کام، کوئی آدمی اپنے ہاتھ پر انگارہ نہیں رکھ سکتا، مشکل ہے نا، اتنا ہی شریعت پر چلنا مشکل ہے۔ ہاں عبداللہ بن مسعود کی بات پھر یہ دہراتا ہوں، فرماتے لوگوں اگر تم زندگی کے آداب سیکھنا چاہتے ہو اور زندگی کامل طریقے سے گزارنا چاہتے ہو تو نبی پاک کے صحابہ کو دیکھو، ان کی اقتداء کرو۔ ایک صحابی کا ذکر جو احادیث طیبہ میں آیا، ان کا اسم مبارک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن رواحہ بڑے جلیل القدر صحابی، بلکہ صف اول کے صحابی، وہ صحابہ جو ہمہ وقت سرکار کے ارد گرد رہتے تھے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور نے ایک دستہ تیار فرمایا اور ان کا سردار اور امیر ان عبداللہ بن رواحہ کو بنایا، اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ صبح سویرے اس مہم پر روانہ ہو جانا۔ اتفاق سے وہ دن جمعے کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا تم سب چلے جاؤ، میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کر آؤں گا، میری روشنی بڑی تیز رفتار ہے، تم جہاں بھی ہوگے میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ ذرا توجہ فرمانا، یوں سمجھو جب گھر بچوں میں بیٹھو ان کو یہ واقعہ سنانا، بھئی کہانی کی کہانی سنا رہے ہیں، حدیث کی حدیث بیان کر رہے ہیں، چلو نام یاد نہ رہے تو اتنا ہی کہہ دینا ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، نام بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور نے تو انہیں فرمایا تھا صبح سویرے چلے جانا۔ کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ کل جمعہ ہے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے؟ ایک جمعہ پھر دوسرا جمعہ، میرے نبی نے فرمایا اس کے درمیان پورے ہفتے میں اگر بندے سے کوئی گناہ صغیرہ ہو جائے بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے وہ بچے، تو ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں دوسرا جمعہ پڑھنے کی برکت سے سارے معاف ہو جائیں گے۔ یہ جمعے پر جو آتے ہو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور تم سے بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر کبیر رئیس، بڑی کوٹھیوں والے کاروں والے، انہیں نہیں نصیب، تم غریبوں کو نصیب ہے۔ اللہ پاک تمہیں جھاڑتا رہتا ہے، بھئی یہ صغیرہ بھی میرے بندے کے انعام اعمال میں، اس کو بھی جھاڑ دو، اس کو بھی جھاڑ دو، پورا ہفتہ۔ اور فرمایا ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک پورے سال میں بندے سے جتنے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں جب دوسرا رمضان آتا ہے سارے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ بندے کو پتہ ہی نہیں، رب بندے کو پاک کرتا چلا جا رہا ہے مسلسل۔
اس کے جھاڑو دے کر اس کی صفائی کر رہا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رک گئے، حضور نے نہیں فرمایا کہ رک جائے، جمعہ پڑھ کر جائے، یہ بھی پتا تھا کہ جمعے کی بڑی فضیلت ہے، یہ اپنا فیصلہ، ایک صحابی کا اپنا فیصلہ بھی بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے، لیکن نبی پاک کے فیصلے کے مقابل کسی کا کوئی فیصلہ ہے ہی نہیں۔ جب مسجد اقصی میں کسی پیغمبر کی کوئی شریعت نہیں ہے، کسی صاحب کتاب کی کوئی کتاب نہیں ہے، فقط قرآن ہے اور فقط میرا رسول ہے، تو پھر کسی صحابی کی حضور کے فرمان کے سامنے کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اپنے مقام پر بڑی حیثیت ہے۔ صحابی کا قول حدیث کا حصہ ہے، حدیثوں میں صحابہ کے اقوال بھی حدیث بنا کر لکھے گئے ہیں، لیکن نبی کے قول کے مقابلے میں کسی صحابی کا کوئی قول نہیں ہے، اور کوئی نبی کے مقابلے میں صحابی کا قول ہے ہی نہیں۔ سب ہی غلامی میں ہیں، نیاز مندی میں ہیں، اطاعت میں ہیں، اور نبی پاک کا رخ انور دیکھ کر، تیور دیکھ کر بات کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رک گئے، عبداللہ بن رواحہ رک گئے، باقی سارے فوجی پورا دستہ چلا گیا۔ جمعہ کی نماز میں سرکار نے دیکھا، مجمع پر نظر ڈالی، سبحان اللہ، کبھی صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں، کبھی حضور صحابہ کو دیکھتے ہیں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں۔ یہ کیا بہت بڑی نعمت ہے صحابہ کے لیے۔ اللہ اللہ، ہر عبادت سے افضل عبادت ہے رخ مصطفیٰ کو دیکھنا۔ آج لوگ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، قاری اور حافظ بھی ہیں، عالم علامہ بھی ہیں، فہامہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کوئی صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رخ انور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ نماز کے بعد حضور نے پوچھا، عبداللہ میں نے کہا تھا تو کیوں نہیں گیا؟ تو جواب باثواب تھا، بہترین جواب عرض کیا، یا رسول اللہ میں بس جمعہ پڑھنے کے لیے رک گیا ہوں، اب میں جانے والا ہوں، جہاں بھی میرے ساتھی ہوں گے میں انشاءاللہ وہاں پہنچ جاؤں گا۔ آپ فیصلہ فرمائیں، عبداللہ بن رواحہ کا یہ فیصلہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ کہتے ہیں نا، ایک تیر سے دو شکار، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے۔ جب مہم میں پہنچ سکتا ہوں ساتھیوں کے ساتھ تو جمعہ کی نماز پڑھ لینے میں کیا حرج ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھ، جمعہ چھوڑنا رسول اللہ کی منشا تھی، جمعہ پڑھنا اس صحابی کی منشا تھی، دونوں منشائیں ٹکرا گئیں۔ کہا نیکی کی منشا اس وقت چھوڑ دی جائے گی، مصطفیٰ کی منشا پر عمل کرنا تیرے لیے واجب ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ما ادرکتا فضل غدوتہم لو انفقت ما فی الارض۔ زمین کے سارے خزانے عبداللہ تو اللہ کے راہ میں لٹا دے، جو پہلے گئے ہیں ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو پھر میں دہرانا چاہتا ہوں، مجھے یہ بڑی پیاری بات لگی ہے، بہت پیاری بات لگی ہے۔ صحابی فیصلہ کر رہا ہے میں جمعہ پڑھ لوں، نبی کا دیدار کر لوں، نبی کا خطبہ سنوں، اور نبی کی جماعت کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھوں، نبی کی دعا کے ساتھ میری دعا بھی ہو جائے اور مقصد بھی میرا حل ہو جائے۔ اللہ کا رسول کیا فرما رہے ہیں؟ لو انفقت ما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں عبداللہ سب ہی خیرات کر دے، لٹا دے، ما ادرکتا فضل غدوتہم، ان کو صبح جانے کی جو فضیلت ملی ہے نا تجھے نہیں مل سکتی۔ مسئلہ تو سمجھ گئے، مسئلہ تو واضح ہو گیا۔ ہم نے مرضی سے کوئی کام کیا، میرا رسول اسے پسند نہیں کر رہا، ہم نیکی کرتے رہے، ایک برتن ہے اس کو سوراخ کر دیا ہے، چھید دیا ہے، اس میں ہم روزانہ ایک گلاس دودھ کا ڈال دیتے ہیں، روزانہ کہتے ہیں دوسرے تیسرے دن تو بھرا جائے گا، جب دیکھا خالی، جب دیکھا خالی۔ بھائی کیوں؟ دودھ ڈالتے رہتے، وہ دودھ تو ڈالتے ہو، جو نکلنے والا راستہ ہے وہ بھی تو بند کرو، اس کا سوراخ بند کرو برتن کا، تاکہ جو ڈالے اس میں محفوظ رہے۔ یہ گناہ کی مثال دے رہا ہوں، نبی کی نافرمانی کی مثال دے رہا ہوں۔ اگر گناہ بھی کر رہا ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، تو گویا زندگی کے برتن میں وہ نیکیوں کا دودھ ڈال رہا ہے، اور قیامت کے دن دیکھے گا برتن خالی ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کیا فرمایا میرے رب نے؟
لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، وہ تو عمل بڑا کرتا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جب اس کے وزن، اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ غبارہ دیکھا نا جی، ہوا بھری ہو، اتنا بڑا ترازو پر رکھا، ایک چٹان بھی وزن نہیں ہے جی۔ پھر سوئی چبھو کر دیکھا، وہ کدھر گیا غبارہ؟ سوئی چبھوئی، غبارہ کدھر گیا؟ کوئی ظاہری وجود کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، اعتبار ہے اس باطن کی، اس حقیقت کا جو اللہ کے محبوب کی غلامی کا جذبہ ہے۔ وہ جذبہ ہے، انشاءاللہ سارے کام درست ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان۔ ایک صحابی ہیں، ان کا اسم مبارک ہے مرثد، مرثد سے کے ساتھ، اور ان کے والد کا نام بھی مرثد ہی ہے، مرثد بن ابو مرثد، مرثد بن ابی مرثد۔ بھائی صحابی کیا ہے؟ خدا کا شیر ہے۔ مکے میں جو ایمان لاتا تھا، مکے کے کافر اسے بیڑیاں ڈال کر، ہتھکڑیاں ڈال کر، باندھ کر گھر میں رکھ دیتے تھے۔ یہ صحابی مدینہ طیبہ سے چلتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ وہ فلاں محلے میں جو مکان ہے نا، اس میں ایک میرا کلمہ پڑھنے والا قیدی ہے، میں اسے اٹھا کر مدینہ پاک کیوں نہ لے جاؤں؟ اور ہم تو سوچتے ہیں بھی زندگی گزار بیٹھے، کافی عمر گزر گئی، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کام ہے کرنے والے۔ جو حاجی اچھی گاڑی پر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتا ہے، راستے میں 2-3 دفعہ ضرور رکتا ہے، کہیں چائے پیتا ہے، کہیں نماز پڑھتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، سڑکیں اچھی، گاڑی میں اے سی ہے، ہوا سے باتیں کرتی گاڑی جاتی ہے، پھر بھی تھک جاتا ہے، اور اس کے پاس تلوار بھی نہیں، خنجر بھی نہیں، نیزہ بھی نہیں، تیر کمان بھی نہیں، تنہا ہے، کوئی ساتھی بھی نہیں، مدینہ پاک سے پیدل آ رہا ہے، اور کندھوں پر اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو اٹھا کر پھر مدینہ تا پاک لے جانا چاہتا ہے۔ کھاتے کیا تھے؟ ایک کھجور۔ پیتے کیا تھے؟ ایک گلاس پانی کا، بس دن گزر گیا۔ اور اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ان کا دوستانہ تھا ایک عورت کے ساتھ جس کا نام عناق تھا، عین اور بڑا قاف 2 نقطوں والا عناق۔ وہ عورت بد کردار تھی، لیکن چونکہ اسلام کی روشنی نہیں، کفرن کا اندھیرا ہے، اعمال اسی طریقے سے لوگ کر رہے ہیں، سود کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بچیوں کو زندہ گور دفن کرتے ہیں، اللہ جانے کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا، میرے رسول تشریف لائے، اپنے کرم بن کر برسے، ساری خلاصتیں دور کر دی اور سب کو ستھرا اور پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ مرثد بن ابی مرثد مدینہ پاک سے پیدل مکہ مکرمہ آ رہا ہے۔ کسی حاجی سے پوچھنا جی مدینہ پاک مکہ مکرمہ سے کتنا دور ہے، کتنے 100 کلومیٹر ہے، وہ بتائیں گے تمہیں۔ گجرات کے 2 محلے نہیں کہ ادھر مکہ ہے ادھر مدینہ ہے۔ پیدل آنا، خوف کی حالت میں آنا، خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنا، جان ہتھیلی پر رکھ کر آنا اور بوجھ اٹھا کر خطرے میں سے پھر مدینہ پاک جانا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تب رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ کوئی کام کیا ہوا ہو اور کوئی کام کرے ہیں، ہم بھی تو امت ہی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں رب نے کھانے کے لیے ان سے زیادہ دیا ہے، سہولتیں زیادہ دی ہے، آسائش ہے۔ ان کے پاس کیا تھے؟ سواری سفر کے لیے نہیں ہے، جہاد پر جا رہے 3 مجاہدوں میں 1 سواری ہے، حتیٰ کہ حضور نے بھی اپنے ساتھ 2 شامل کر لی ہیں کہ باری باری سوار ہوں گے۔ نبی کے غلام سوار ہو کر چلتے ہیں اور دونوں جہانوں کا بادشاہ پیدل جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مساوات، بھٹو کی مساوات نہیں ہے، یہ ہے مساوات۔ کوئی اس کا کلمہ پڑھنے والا تو بے ادبی معاف کرنا، محسوس نہ کرنا، زرعی اصلاحات کے تحت
پنجاب کی زمین نے اس نے مزارعین کو دے دی ہے، بھٹو نے اپنی زمین بھی مزارعین کو دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا کام ہے۔ فرمایا اگر میری بیٹی خدا نہ خواستہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ دونوں جہانوں کا بادشاہ عدل کا نظام قائم کر رہا ہے، اسی کا پروردہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے نے ایک جرم کیا تھا، حضرت عمر نے درہ لے لیا، مارنا شروع کر دیا، درے پورے نہیں ہوئے، مر گیا ہے۔ عمر نے اس کی لاش پر درے پورے کیے ہیں تاکہ میرے نبی کے فرمان میں کوتاہی نہ ہو۔ کون مثالیں پیش کر سکتا ہے؟ یہ سب ڈھونگ رچایا ہوا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا۔ حضرت عمر فاروق بیمار ہو گئے، میں تجھے عدل کی بات سناتا چلوں، بیمار ہو گئے اور حکیم نے معالج نے کہا حاجی شہد استعمال کرو، ڈھونڈا شہد نہیں ملا، عرض کیا کہ حضور بیت المال میں ہے۔ فرمایا بیت المال تو سارے مسلمانوں کا حق ہے، میں اکیلا کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ منادی کرو۔ لوگ جمع ہو گئے مسجد شریف میں، جب جمع ہو گئے عمر فاروق ممبر پر چڑھے، فرمایا اللہ کی طرف سے بیماری آ گئی اور اس کا علاج شہد ہے، شہد ملتا نہیں، بیت المال میں ہے، بیت المال میں اس کونے سے نکر سے لے کر اس نکر تک ہر مسلمان کا حصہ ہے، تم سارے اجازت دو تو میں شہد استعمال کر سکتا ہوں ورنہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرصد بن نبی مرصد پہنچ گئے جی مکہ مکرمہ، رات کا وقت ہے، نشانے پر تیر لگے گا انشاءاللہ۔ جس مکان میں جس گھر میں وہ صحابی پابند زنجیر ہے اس کا پتہ ہے، اس تک پہنچنا ہے، اسے اٹھانا ہے، گھر والوں کو خبر بھی نہ ہو، خبر ہو جائے تو میرے پاس تو اسلحہ بھی نہیں، میں دفاع نہیں کر سکتا، یہ سارا شہر ہے، میں اکیلا ہوں، یہ کفرستان ہے۔ ذرا سننا بات میری، سننا میری بات، جس کعبے کو سجدے کرتے ہو یہ کفر کا مقام تھا، ہے کہ نہیں بات ایسی؟ نبی پاک نے شہر کو چھوڑ دیا، اب مکے میں رہنا گناہ بن گیا۔ جس مکے میں اب جانا فضیلت ہے اس مکے میں رہنا گناہ بن گیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے۔ مکہ ساری عظمتوں کے باوجود اب اس قابل نہیں ہے کہ کوئی کلمہ گو یہاں رہے، کعبہ ساری عظمتوں کے باوجود اس قابل نہیں ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ 360 بت اس کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا میرا نبی ہی دین ہے، جدھر جاتا ہے دین ادھر جاتا ہے۔ میرا نبی ہی قبلہ اور کعبہ ہے، جدھر رخ کرتا ہے وہی قبلہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ کعبے کو 16 ماہ کسی صحابی نے پوچھا ہی نہیں تو کدھر ہے، تیرا کیا حال ہے۔ پشت کر کے کعبے کی طرف پشت کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا، رخ پھیر لیا۔ ہاں کیا پیاری بات کسی نے کہی ہے۔ ہاں تم جدھر نظر نہیں آتے، تم جدھر نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس رستے پر چلتے ہیں جس پر تو نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں حضرت مرصد، رات کا وقت ہے، سارا مکہ سویا ہوا ہے، پاؤں ہلکے ہلکے رکھتے ہوئے ریت پر چل رہے ہیں۔ دیکھا کوئی آ رہا ہے تو چاند کی چاندنی میں دیوار کا سایہ تھا، اس سائے میں بیٹھ گئے تاکہ یہ آنے والا سمجھے کوئی ہے، پیشاب کر رہا ہے، گزر جائے گا۔ جب وہ سایہ قریب آیا تو دیکھا یہ تو وہی عورت ہے عناق جس کے ساتھ میرے ناجائز مراسم تھے زمانہ جاہلیت میں۔ اس کی نظر بھی بڑی تیز تھی، اس نے بھی پہچان لیا کہ عناق ہے۔ عناق کہتی ہے مرصد ہے۔ فرمایا ہاں مرصد ہو۔ کہتی چلو گھر چلو، رات میرے گھر گزارو۔ آہا، کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے۔ اب یہ نازک ترین مقام ہے، یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے۔
خطرے سے بچ جائیں گے، اس کے گھر چلے جائیں گے، رات بھی گزر جائے گی، ہو سکتا ہے یہ میری مدد بھی کرے تو میں اس صحابی کو اٹھا کر چلا جاؤں گا، لیکن جو اندر تھا نا ایمان وہ مچل گیا۔ کہتا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی دعوت کو تو قبول کرے گا؟ اندر سے آواز آتی ہے، حضرت مرثد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرماتے ہیں خطرے سے لاپرواہ ہو کر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فرمایا یا اناق ان اللہ حرم الزنا، اے اناق میں نے جس رب کو مانا ہے اس نے زنا کو حرام فرمایا۔ اناق نے سمجھا شکار میرے ہاتھ نہیں آتا، بلند آواز سے مکے والوں کو خبردار کر دیا، او مکے والوں جاگو، مرثد آ گیا ہے۔ یہ اس طرح آتے تھے جس طرح کوئی بھیڑیا، یہ شیر کسی آبادی میں آ جاتا ہے، شہر والے خطرہ محسوس کرتے تھے، سارا مکہ جاگ گیا، اناق عورت نے سب کو بیدار کر دیا، گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا جی؟ مکے والے ہتھیار لے کر دوڑے، مرثد فرماتے میں آگے آگے دوڑا، میں غار میں چھپ گیا جا کر، یہ ڈھونڈتے تلاش کرتے واپس چلے گئے۔ تو مقصد اس بات کے ساتھ ہے کہ ایک خاتون دعوت گناہ دے رہی ہے اور میرے نبی کا یار جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر آ کر جرأت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جرأت دے، میں نبی کے یاروں کی تائید میں جرأت کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغمبر کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یعقوب پیغمبر کا فرزند ہے، نام یوسف ہے، حسن بے مثال ہے، اور مصر کی سازش کا شکار ہو چکا ہے، اور زلیخا 7 کمروں کے اندر لے جا کر دروازے بند کر کے گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ کا پیغمبر اس کو ٹھکرا دیتا ہے، عرش یا آواز آتی ہے یا اے صدیق تو سب سے سچا ہے، تو نے گناہ کو ٹھکرا دیا ہے۔ میں کہوں گا اے یوسف تیرے حسن و جمال کی داد ہر ایک دیتا ہے، تیری صداقت پر میرا ایمان ہے، تیری نبوت پر میرا ایمان ہے، تو پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، تیرا پردادا بھی پیغمبر ہے ابراہیم خلیل اللہ، تیری بڑی شانیں ہیں، تیری بڑی عظمتیں ہیں، تیری نبوت کو سلام، لیکن میرے مصطفیٰ کے ایک غلام کو بھی تو دیکھ، یہ میرے نبی کا فیض ہے، میرے مصطفیٰ کے غلام کو بھی دیکھ جو مکے کی سرزمین پر پہنچ کر ایک پرانی یاد کو فراموش کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، دشمن اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں غلیظ مطالبہ کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ دوستو یہ ہے نبی پاک کا غلام بننا، نبی کا غلام بننا آسان نہیں ہے۔ یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا اور چاکنگ بھی کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ لکھنا آسان ہے، نعرہ لگانا آسان ہے، غلامی رسول میں آ جانا بڑا مشکل کام ہے۔ جو آ گئے وہ آسمان رفعت کے، آسمان ہدایت کے تابندہ پائندہ ستارے بن گئے۔ اس امت کے جو افراد آج مشہور ہیں، جن کی آستانے آباد ہیں، جہاں لوگ عقیدت سے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلامی رسول کا حق ادا کیا ہے۔ چلتے چلتے ایک غلام دکھانا چاہتا ہوں میرے نبی کا، ان کا نام تو پتہ نہیں کیا ہے، سفینہ کہتے ہیں، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، یہ کوئی نام تو نہیں ہے نا، لیکن عرب میں ایسے نام ہوتے ہیں، مثلا شاہ فہد آپ نے سنا ہوا ہے نا، تو فہد کا معنی چیتا، یہ کوئی نام تو نہیں ہے، جانور ہے جنگل کا، وہ بھی چیرنے پھاڑنے والا درندہ ہے، اس کے نام پر بادشاہ کا نام۔ بہرحال سفینہ کا معنی کشتی، یہ نام کدھر سے آیا؟ اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، یہ حضور کا غلام ہے، زر خرید، اور جب سفر پر حضور جاتے ہیں جو بھی تھک جاتا تھا اپنا سامان ان کے کندھوں پر رکھ دیتا تھا، دوسرا تھک گیا اس نے بھی سامان کندھوں پر رکھ دیا، حضور نے دیکھا سب کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، فرمایا تو کشتی کی طرح ہے، اور نہ ہی سفینہ بن گیا۔ میرا نبی بہت کچھ دیتا ہے، کوئی ان کے قریب آ کر کوئی لینے والا ہو صحیح قریب آ جائے، ذرا خواہش نفس کے
اللہ یہی مشکل کام ہے، یہی مشکل، یہی خواہش تھی جس نے شیطان کو جھکنے نہیں دیا، یہی خواہش تھی جس نے فرعون کو موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، یہی نفس کی خواہش تھی، نمرود ڈٹ گیا، آگ میں ڈالا، یہی خواہش تھی کہ ابو جہل نبی کا کلمہ نہ پڑھ سکا۔ بھائی سمجھنے والے کے لیے تو بڑی باتیں ہیں نا، یہی خواہش ہے، ہم بھی کئی کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے، اندر والا بیلی کہتا ہے نہ کر، اس طرح تو اچھا نہیں لگے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات ہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ماشاءاللہ گجرات کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں۔ ایک جہاز پر سفر کر رہے تھے، سفینہ یا کشتی پر، کشتی ڈوب گئی، ایک تخت پر بچ نکلے، تختے پر، وہ تختہ تیرتا تیرتا جنگل کے کنارے جا لگا، سمندر سے اتر گئے۔ فرماتے ہیں جب میں جنگل میں چلا تو دیکھا اچانک ایک شیر تو معاف نہیں کرتا، کوئی وزیر اعظم مل جائے نہیں معاف کرے گا، کوئی صدر مملکت مل جائے لقمہ بنائے گا، کسی کو نہیں معاف کرتا۔ شیر نے پوزیشن لی، میں سمجھ گیا کہ مجھ پر حملہ کرے گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں، ایک میرے پاس زبردست ایٹم بم ہے۔ کیا ہے؟ یا ابا الحارث، حارث ابا الحارث شیر کی کنیت ہے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، مولا کا میں نے آزاد کردہ غلام، اے جنگل کے بادشاہ میں رسول اللہ کا غلام۔ فرماتے شیر نے سر جھکا دیا اور میرے ارد گرد گھومنے لگ گیا، گویا وہ کہہ رہا تھا اے سفینہ میں تجھے کھانے کے لیے نہیں آیا، تجھے رستہ دکھانے کے لیے آیا، میں تجھے منظر پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ فرماتے وہ جنگل کا شیر میرے آگے آگے چلا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، اب جنگل بڑا ہے، مجھے کیا پتا کدھر جانا ہے، لیکن اس شیر نے مجھے منزل پر پہنچا دیا، جہاں جنگل ختم ہوا وہاں وہ رک گیا، اور پھر اس نے سلامی پیش کی۔ کیا مطلب ہے؟ میں رسول اللہ کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کے غلاموں کو بھی سلام کرتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں درندے بھی اس کا احترام کریں گے جو اندر باہر سے رسول اللہ کا غلام ہو۔ غلامی میں آ جاؤ، اچھی دعوت دے رہا ہو، میرے رسول کی غلامی میں آ جاؤ۔ جو ان کے غلام وہ دنیا کے امام، جو میرے رسول کے غلام دنیا کے امام، عزت دونوں جہانوں کی۔ یہ 4 روزہ زندگی ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ بہادر شاہ صاحب ظفر چشتی نظامی کیسی پیاری بات کہہ گئے، لگتا نہیں ہے دل میرا اس اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ پھونک ہے، ہوا ہے جس پر انسان چل رہا ہے، یہی ہوا کا جھونکا نہ آیا گرے گا۔ مٹی کی مٹھ ہے، مشت غبار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو رسول پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔